اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قضاء نمازوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ کیا قضاء نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر آپ کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ تو اگر آپ کی ترتیب سے نمازیں قضا ہوئی، فجر بھی نہیں پڑھی گئی، ظہر بھی نہیں، عصر بھی نہیں، عشاء بھی نہیں، تو ان نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر سفر میں آپ کی نمازیں قضا ہو گئیں تو ان کو آپ کس طرح سے ادا کریں گے، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اس مسئلے کو بھی ہم واضح کریں گے۔ قضاء نماز سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے یا پھر آپ نے سو گئے یا بھول گئے یا بہت ہی کوئی اہم کام تھا اس میں بزی رہے تو پھر نماز کی قضا ہو گئی، یا پھر اگر محض سستی کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے یہ تو کوئی بہانہ نہیں اور نہ ہی کوئی بات ہے۔ نماز فرض ہے اور فرض کی ادائیگی سب سے پہلے۔ انسان اگر سو گیا تو نماز نہ پڑھ پایا، جب اٹھا تو نماز کا وقت نہیں تھا، پھر تو اس کی قضا واجب ہے، ضرور قضا کرے۔ سنتوں وغیرہ کی قضا نہیں ہوتی، لیکن ادھر بہت امپورٹنٹ مسئلہ، اگر تو آپ فجر کی نماز ظہر سے پہلے پہلے قضا کر لیں، ظہر سے پہلے پہلے قضا اس کی کر رہے ہیں تو پھر آپ فجر کی سنتیں بھی ساتھ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، پوری نماز ادا کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ میرے خیال میں یہ محض وہی لوگ کریں گے جنہوں نے صرف سونے کی وجہ سے نماز قضا کر دی، اور وہ تو ضرور یقیناً ساری نمازیں ادا کرنا پسند کریں گے۔ اور جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، انہوں نے قضا کیا کرنی ہے، وہ قضا بھی کریں گے تو صرف 2 فرض ہی کر لیں گے۔ لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اگر ظہر سے پہلے پہلے فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو پوری نماز ہی ادا کریں۔ یہ حکم ہے اسی دن کے لیے، اگر آج آپ کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آج آپ قضا کر رہے ہیں تو آپ کو پوری نماز ہی ادا کرنا ہوگی۔ اگر آج کا دن گزر جائے، کل فجر کی قضا کریں گے تو پھر آپ فرض ہی ادا کریں گے۔ ایسے ہی دوسری نمازوں کے بارے میں حکم ہے کہ آپ فرضوں کی قضا کر لیا کریں۔ اگلا کویسچن یہ ہے کہ ایک شخص کی بہت سی نمازیں چھوٹ گئی، جو ہے بھی صاحب ترتیب یعنی ترتیب سے نمازیں ادا کرتا ہے، تو ایک دن اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے بہت ہی کوئی ضروری کام تھا تو اس وجہ سے ظہر بھی چھوٹ گئی، عصر بھی چھوٹ گئی، تو اس کی قضا اس طرح سے ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نماز ظہر پڑھیں گے۔ اگر آپ کی ظہر چھوٹی ہے، عصر اور مغرب بھی چھوٹی ہے تو سب سے پہلے نماز ظہر پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد نماز عصر کی ادائیگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد نماز مغرب کی۔ اگر تو وہ بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی کہ روزانہ ترتیب سے 5 نمازیں نہیں پڑھتا، یا گھر میں بھی کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اکا دکا پڑھتا ہے، تو پھر وہ جو چاہے جس مرضی نماز کی قضا کر لے۔ تیسرا کویسچن، اگر آپ کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تو آپ کو ان کی تعداد بھی معلوم نہیں، اور تعداد کے بارے میں جاننا بھی مشکل ہے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئیں، تو وہ آدمی یوں کرے کہ جو سب سے پہلے اس نے فجر، ظہر اور عصر کی نماز مجھ سے قضا ہوئی ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوں، اور آسانی سے رکوع و سجود کرے، ایک بار تسبیح پڑھ لے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد شریف کی جگہ وہ 3 بار سبحان اللہ کہہ دے، اور اسی طرح اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا کی جگہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ ہی آگے یہ والا درود پاک پڑھ کے وطروں میں دعائے قنوت کی جگہ 1 یا 3 بار رب اغفر لی کہہ دے اور سلام پھیر دے۔ اس طرح سے اس کی نمازیں ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے بہت سی نمازیں ادا کرنی ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی نمازیں پیچھے قضا کر چکا ہوتا ہے، اچانک سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ نمازوں کی ترتیب
اور نمازوں کی قضا کرنا چاہتا ہے، یہ اس بندے کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تیسری چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ 3 بار سبحان اللہ کہتے، اور اسی طرح جب وہ اتحیات کے بعد درود پاک پڑھ لے اور وطروں میں دعائے قنوت کی جگہ 3 بار رب اغفر لی پڑھ لے، تو اس طرح سے کیا ہوگا، سلام پھیر دے، اس کی نماز قضا ہو جائے گی، جو اس نے قضا کی ہے ان کی قضا ہو جائے گی۔